دنیا کی محبت، دنیا کی دل لگی ہر گناہ اور معاصیت کی جڑ ہے۔ جتنے بھی جرائم اور گناہ ہے، اگر انسان اس کے حقیقت پر غور کرے گا تو اس کو یہی کار فرما نظر آئے گا کہ ان سب کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما ہے۔ چور چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بدکاری اور زناکاری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیاوی لذتوں کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے، دل میں پیوست ہے۔ اگر کوئی شخص شراب نوشی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کی زمین و جائیداد کو ہڑپ رہا ہے، غصب کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ ان سب کے پیچھے دنیا کی محبت مقصود ہے، دنیا کا حاصل ہونا مقصود ہے۔ خواہ آپ کسی بھی گناہ کو لے لیجئے اور اس کے حقیقت پر غور کیجئے گا تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان سب کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما ہے۔ اور بتائیے کہ جب دل میں دنیا کی محبت سمائی ہے تو پھر اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ دل اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں حقیقی محبت صرف ایک ہی کی داخل ہو سکتی ہے۔ ہاں، ضرورت کے وقت تعلقات بہت سے لوگوں سے قائم ہو جائیں گے، رشتے بن جائیں گے، لیکن جسے حقیقی محبت کہتے ہیں وہ دل میں صرف ایک ہی کی سما سکتی ہے۔ جب ایک کی محبت دل میں آ گئی تو پھر اس درجے دوسرے کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا محبوب بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس درجہ تعلق تھا کہ ویسا تعلق دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ جس کے بارے میں مجدد الفسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی ہے کہ ایک آئینہ سامنے رکھا ہوا ہو اور اس میں عکس نظر آ رہا ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئینے کے سامنے کھڑے ہو، پھر یہ کہا جائے کہ جو کھڑا ہے وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو آئینے میں عکس نظر آ رہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ مقام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، یہ مرتبہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا محبوب بناتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا محبوب بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن حقیقی محبوب تو اللہ ہے، اور جب ایک کی محبت دل میں آ گئی تو پھر دوسرے کی محبت اس درجہ نہیں آ سکتی۔ البتہ تعلقات ہو سکتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، جیسے ماں باپ سے تعلق ہے، بھائی بہن سے تعلق ہے، میاں بیوی سے تعلق ہے، لیکن یہ جتنے بھی تعلقات ہیں سب اللہ کی محبت کے تابع ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا دل میں یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا اللہ کی محبت ہوگی، کہ دل میں دنیا کی محبت بھی سمائی ہوئی ہو اور اللہ کی محبت بھی سمائی ہوئی ہو تو یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مشکل ہے، محال ہے، ناممکن ہے۔ اس واسطے سے اگر دل میں دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہے تو پھر اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اور جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر محبت کے بغیر دین کے جتنے بھی کام ہیں سب بے روح ہے، بے حقیقت ہے، اس کے کرنے میں دشواری، مشقت اور پریشانی ہوتی ہے اور انسان دین کے کام کو صحیح سے انجام نہیں دے پاتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں، دنیا میں رہنا بھی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پینے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، سر چھپانے اور رہنے کے لیے گھر کی بھی ضرورت ہے اور کسب معاش کی بھی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو دنیا سے اتنی ساری کامیں لگی ہوئی ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں رہے بھی، دنیا کو استعمال بھی کرے، دنیا کو اہمیت بھی دے، دنیا کو ضرورت بھی سمجھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت دل میں نہ آئے؟ ان دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جن کو انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین آ کر سکھاتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں رہو، دنیا کو استعمال کرو، دنیا سے ضروریات بھی پوری کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے محبت سے احتراز کرو، دنیا کے محبت سے بچو۔ ایک حقیقی مسلمان دنیا میں رہے گا بھی، دنیا کو استعمال کرے گا، دنیا سے ضروریات بھی پوری کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت سے پرہیز کرے گا۔
علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی اور فرماتے ہیں کہ دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں، دنیا میں رہنا بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی سی ہے اور آدمی کی مثال کشتی سی ہے کہ بغیر پانی کی کشتی نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی انسان خشکی میں کشتی کو چلانا چاہے تو نہیں چل سکتا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کشتی کو چلانے کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے۔ اور یہ کھانا پینا لباس مکان وغیرہ یہ سب چیزیں دنیا ہیں، اور یہ سب چیزیں ویسے ہی ضروری ہے جیسے کشتی کو چلانے کے لیے پانی۔ لیکن یہ پانی کشتی کے لیے کب تک مفید رہتا ہے، کب تک فائدہ مند رہتا ہے؟ تب تک جب تک یہ پانی کشتی کے ارد گرد ہے، دائیں بائیں ہے، آگے پیچھے ہے، تب تو وہ کشتی کو چلائے گی، کشتی کو چلانے میں حمایت کرے گی۔ لیکن کب تک؟ جب تک یہ پانی کشتی کے ارد گرد ہے، دائیں بائیں ہے، نیچے ہے۔ لیکن جب یہی پانی دائیں بائیں اور آگے پیچھے کے بجائے کشتی کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے، کشتی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب تک یہ دنیا کا ساز و سامان، جب تک یہ دنیا کا مال و دولت تمہارے پاس ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ یہ مال و دولت تمہارے زندگی کی کشتی کو چلائے گی۔ لیکن جس دن یہ دنیا تمہارے دائیں بائیں اور ارد گرد سے ہٹ کر تمہارے دل میں سما گئی، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا اور تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گے۔ اس لیے دنیا کو ترک کرنا، دنیا کو چھوڑنا ضروری نہیں، البتہ دل سے دنیا کو نکالنا ضروری ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ اس بات کو آپ ایک مثال سمجھ لیجئے کہ دنیا کی اہمیت بھی ہو، دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ آئے؟ دیکھیے آپ جب کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی مکان بناتے ہیں تو اس مکان کے مختلف حصے ہوتے ہیں اور اس میں مختلف کمرے ہوتے ہیں۔ ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، ایک کھانے پینے کا کمرہ ہوتا ہے، یعنی مختلف کمرے اس گھر میں ہوتے ہیں، اور ایک بیت الخلا بھی ہوتا ہے۔ اور بیت الخلا کے بغیر گھر ناقص ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ جیسے آپ ایک گھر کو بنا دیجئے اور اس میں نہایت قیمتی قسم کا فرنیچر بنا دیجئے اور ہر چیز اعلیٰ قسم کا لگا دیجئے، لیکن اس میں بیت الخلا نہ ہو تو گھر مکمل ہوا یا نامکمل؟ ظاہر ہے کہ وہ گھر نامکمل ہے، کیونکہ بیت الخلا کے بغیر گھر مکمل بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی شخص ہوگا جس کا دماغ ہر وقت بیت الخلا کے بارے میں سوچتا رہے، ظاہر ہے کوئی انسان بیت الخلا کو اپنے دماغ کو اس طرح سوار نہ کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح دنیا کا ہونا ضروری ہے، لیکن دنیا کی محبت دل و دماغ پر اس طرح نہ چھائی ہو کہ ہر وقت اسی کا خیال اور اسی کا دھیان اور اسی کی فکر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں بیٹھا دیا تھا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا کے طرف رغبت کا اظہار نہ کرو، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل سے دنیا نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو ان کا غلام بنا دیا۔ بڑی بڑی طاقتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی، کسرا جیسی سپر ہٹ طاقتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے مال و دولت کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ کیا اور نظر اٹھا کر ان کے مال و دولت کو نہ دیکھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا، اس لیے کہ شام کے اکثر علاقے انہوں نے ہی فتح کیے تھے۔ شام کا گورنر تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا گھر کا آپ حال دیکھیے کہ ان کا گھر ایک جھوپڑی کا ہے، کھجور کے چھالے کی جھوپڑی کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کیجئے گا، اس لیے کہ میرے گھر کو دیکھنے کے بعد آپ کو سوائے آنکھ نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اصرار فرمایا۔ جب وہ گئے اور ان کے گھر کو جھوپڑی کا دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور اس میں صرف اس گھر میں ایک مسلات کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، تم یہاں کیسے رہ لیتے ہو، یہاں کیسے گزارا کر لیتے ہو؟ یہاں تو کسی طرح کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، یہاں نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ سونے کا انتظام ہے، نہ رہنے سہنے کا انتظام ہے۔
تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہاں ضروریات کے ہر چیز میسر ہے ہم کو. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں اس مصلی پر نماز ہی پڑھ لیتا ہوں اور رات کے وقت اسی مصلی پر سو بھی جاتا ہوں. ساری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی دلکشیاں بھی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی رونائیاں بھی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن نظر کو کوئی جستا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ دنیا کے جگمگ کرتے ہوئے مناظر کو دھوکہ نہیں دے سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کفار و مشرکین کو مال و دولت نہ دیتے. آج تم دیکھ رہے ہو کہ کفار و مشرکین اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، باوجود اس کے اس کو دنیا حاصل ہے، دنیا میں مزے اڑا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دنیا ہیچ ہے، بے حقیقت ہے. اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سے دل لگاؤ. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ جہاں اے برادر نہ مانت بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست. کہ میرے بھائی یہ دنیا کسی کے پاس باقی نہیں رہی، دل اس ذات سے لگا جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے. کل تمہارے دادا نانا تھے، کل تمہارے آبا و اجداد تھے، آج تم ہو اور کل تمہارے آنے والے نسلیں ہوں گی اور تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا. اس لیے اللہ سے دل لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے. تم دنیا میں اس طرح نہ پڑ جانا لیکن یہ تمہیں آخرت سے غافل کر دے. اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو پھر تمہارے پاس مال و دولت ہو، بینک بیلنس ہو، یہ تمہارے دن کو برباد نہیں کر سکتے. تم کو صحت کی نعمت حاصل ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگ کو زہد کے دولت سے ہم کنار کرے. ویسے تو باتیں کہی ہے میں نے ادھوری، اگر عمل اسی پر ہو جائے تو میری خواہش ہو جائے گی پوری، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے خطیب کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ڈائز پر تشریف خطیب اور ہمارے درمیان کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے. فضیلت الشیخ اتحاد ملت کے عنوان سے ہم سب کے درمیان خطاب فرمائیں گے. میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. فضیلت الشیخ سعید الرحمن سلفی حفظہ اللہ آپ کے روبرو. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین، امت اسلامیہ، تیسرا آل انڈیا اتحاد ملت کانفرنس سرزمین ٹھیکہا میں، ٹھیکہا کوٹھی میں منعقد ہو رہی ہے. بڑی آن بان شان کے ساتھ یہ پروگرام چل رہا ہے. اس کے جتنے جلسہ کمیٹی کے لوگ ہیں ٹھیکہا کے، سب قابل مبارکباد ہیں. اتنا عظیم الشان جلسہ اور علماء اکرام کی لمبی فہرست اور سب کی حاضری ماشاءاللہ. ابھی آپ کے سامنے اس اسٹیج پر ایسے علماء اکرام خطاب فرمائیں گے جو ہندوستان میں بڑے جلسوں میں، بڑے اسٹیج پر جن کی شرکت ہوا کرتی ہے. ان میں سر فہرست حافظ الفقار سلفی حفظہ اللہ، جو بنگلور میں کئی سالوں سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور فضیلت الشیخ مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب، ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پروگرام ہوتا تو اس جلسہ کے اور اس پروگرام کے، اس کانفرنس کے کنوینر ہوا کرتے، اور بڑی جو ہے نا ہر چینل پر ان کو دکھایا جاتا، چلایا جاتا. آج ٹھیکہا میں موجود ہے. آپ کی اس سرزمین پر موجود ہے، آ چکے ہیں.
ان کو اسٹیج پر بولنا ہے۔ بلبل کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، بلبل کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اسے چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، اسے چمن کا نگہباں کہاں سو گیا۔ آدھی رات، اور اس میں یہ شعر اس لیے پڑھنا پڑا کہ کم سے کم اس علاقے کے قرب و جوار سے جو بھی جیسے باسدیوا، فاتحان اور ٹھیکا میں تو یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ادھر اسنگر بنجریا، اور یہ بہت قریبی بستیاں ہے جہاں سے سب کی شرکت لازمی ہونی چاہیے، چونکہ یہ اتحاد ملت کانفرنس ہے۔ یہاں کے جانباز سپاہیوں نے جتنا اچھا انتظام کیا محنت اور لگن کے ساتھ، گرمی کے اس شدت والی موسم میں بھی، اور سب علماء اکرام کو ایک دو دن میں جمع کر دیا ٹھیکا کے سرزمین پر، یہ معمولی بات نہیں، سب کی مشغولیات ہے، کہیں نہ کہیں سب لوگ مشغول ہیں، اور سب کا کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اتحاد ملت کانفرنس میں اتحاد کے موضوع پر کچھ بات پیش خدمت ہے۔ ویسے تو بارہا اکثر آپ لوگ سب ہمارے تقریر سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، یہاں وقتاً فوقتاً جن کو جہاں ضرورت ہوتی ہے سب لوگ بلا لیتے ہیں اور آ بھی جاتا ہوں۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ دور حاضر میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اتحاد ہو، اتحاد ملت، اس ملت کے اندر، مسلم قوم کے اندر اتحاد ہو، ملت ہو، بٹوارا نہ ہو، ٹولیوں میں بٹنا، جماعتوں میں بٹ جانا، جات میں بٹ جانا، اور ہر طرح سے فرقہ کے اندر زندگی گزارنا، گویا اس امت کو کمزور کرنے کے لیے یہ چیزیں غیر قوموں نے ایجاد کی کہ اس امت کو، جو امت مضبوط امت ہے، جو مسلم قوم ہے، اس کے اندر ڈیوائیڈ کیا جائے، ان کو الگ الگ جاتوں میں، الگ الگ مسلکوں میں، الگ الگ فرقوں میں بانٹ دیا جائے، اور یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے ہم لوگوں کو بانٹ کر۔ معلوم ہے مسلم قوم کے اندر بٹوارا اور سب لوگ اپنے اپنے حسب نسب پر، خاندان قبیلہ پر، جات پات پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ہم اس جات میں شادی نہیں کریں گے، ہم اس مسلک میں شادی نہیں کریں گے، وہ فلاں مسلک کا ہے، ہم اسے سلام کلام نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں کریں گے، ہم ان کے دعوتوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ سب کمزور ہونے کی علامت ہے، اس امت کو کمزور کرنے کی علامت ہے۔ بھائیو بزرگوں دوستو، یہ امت اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہے جب ان واہیات چیزوں کو جو انسان کے فکر کے اندر ڈال دیا گیا ہے، ان وحیات چیزوں کو اپنے یہاں سے، اپنے سماج سے، اپنے معاشرہ سے، اپنے سوسائٹی سے، اپنے گاؤں سے اس کو ختم کیا جائے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، بعدہ درود و سلام ہو کائنات کے امام تاجدار مدینہ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین جلسہ، آج کہ اس جلسے کے اندر ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام دین برحق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی دین قابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی 19 نمبر کی آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دین ہیں، وہ سب کے سب باطل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مذاہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی 85 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، کسی اور دین کو اختیار کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ یہ بیان فرما دیا سورہ آل عمران کی 85 نمبر کی آیت میں کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذاہب کے اوپر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن نقصان اٹھانے والا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانے والا ہوگا۔ لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ کچھ عرصے سے بعض لوگ شد و مد سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جو انتہا پسندی اور تشدد اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، کیونکہ اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور جس کے ذریعے سے اس دین کو نازل کیا گیا ہے وہ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے اور جس کے ذریعے سے اس دین کو نازل کیا گیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے اور جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें सही और सच कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इसके ऊपर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये रहमत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ रहमत को अपने लिए खास कर रखा है। ये लफ्ज़ रहमत को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए खास कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनआम की 54 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल क्लियर कट जवाब दिया। अल्लाह फरमाता है इदा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि अर्रहमा अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहालतिन थुम्मा ताब मिन बादिही व अस्लह फअन्नहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है कि जब आपके पास वो लोग आए इदा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना, जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, ऐ नबी आप उनसे कह दीजिए फकुल सलामुन अलैकुम, कि उनके ऊपर सलामती हो। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि अर्रहमा, आपके रब ने, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को खास कर रखा है। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि अर्रहमा अन्नहु मन अमिल मिनकुम, लिहाजा तुम में से कोई शख्स भी कोई भी अमल करे, अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहालतिन, नादानी की बिना पर अगर कोई गुनाह का काम कर बैठे, थुम्मा ताबा मिन बादिही, फिर उसके बाद वो तौबा कर ले, वो अस्लह और अपनी हालत को दुरुस्त कर ले, तो अन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत को अपने लिए खास कर रखा है। ये लफ्ज़ रहमत जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत चलती है लफ्ज़ रहमत के ऊपर। ये लफ्ज़ रहमत जो है ये अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह तबारक व तआला ही इसका मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है वरब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा लौ युआखिदुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब, कि आपका रब जो है बड़ा मग़फ़िरत वाला है, आपका रब जो है बड़ा उसअत वाला है। लौ युआखिदुहुम बिमा कसबू, और ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी गुनाह का काम कर रहे हैं, अगर रब्बुल आलमीन अगर इनके ऊपर मुआखज़ा कर लेता तो इनके ऊपर जल्द ही अजाब ले आता। रब्बुल आलमीन रहमत वाला है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे हजारों गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह हमारी गिरफ्त नहीं करता। रब्बुल आलमीन हमारे तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों के बावजूद भी रब्बुल आलमीन हमें गिरफ्त नहीं करता, क्योंकि रब्बुल आलमीन रहमतों का मालिक है। और ये रब्बुल आलमीन जो रहमतों का मालिक है वो अल्लाह जिसके ऊपर चाहता है रहमत की बारिश नाजिल फरमाता है, और जिसको चाहता है रब्बुल आलमीन अजाब में मुब्तला करता है, क्योंकि रहमत का मालिक अल्लाह है। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है। अल्लाह बड़ा फजल वाला है। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह फरमाता है युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अजाब देता है, जिसके ऊपर चाहता है रहमत की बारिश नाजिल फरमाता है। ये रहमत की बारिश नाजिल फरमाना, ये अजाब देना, ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार नहीं दे रखा है, रब्बुल आलमीन के हाथ में है। वो जिसको चाहे रब्बुल आलमीन अजाब दे, जिसके ऊपर चाहे रब्बुल आलमीन रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, क्योंकि रब्बुल आलमीन ही इसका मालिक है। इसी तरीके से अगर किसी बंदे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला
اپنی رحمت کو نازل کرنا چاہے، اپنی نوازشیں نازل کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے، پوری انسانی طاقت مل کر کے بھی اس رحمت سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ رب العالمین سورہ فاطر کی 2 نمبر کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو فلا ممسک لها، تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کے لیے رب العالمین رحمت کا دروازہ بند کر دے اسے کوئی دوبارہ کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ غالب والا ہے، وہ اللہ حکمت والا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے رحمت کی بارش نازل فرمائیں گے، جس کے اوپر چاہیں گے، ہم جس کو چاہیں گے ہم عذاب میں مبتلا کر دیں گے، کیونکہ رب العالمین ہی رحمت کا مالک ہے۔ رب العالمین کو پورا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کرے، جس کے اوپر چاہے رب العالمین رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ قرآن کریم کے جو آیات ہیں، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، یہ پوری کی پوری آیات یہ گواہی دیتی ہے کہ رب العالمین کتنا رحم کرنے والا ہے، رب العالمین کتنا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ حشر کے 22 نمبر کی آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہی اللہ ہے جو غائب اور حاضر کو چیزوں کو جاننے والا ہے، وہی اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ رب العالمین اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں موجود ہے۔ رب العالمین نے 113 مرتبہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر لفظ رحمان، اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً اکیلا 57 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ رحیم کو اللہ تبارک و تعالی نے 95 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، اور لفظ رحیمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 20 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رب العالمین کتنا زیادہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، رب العالمین کتنا زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنے والا ہے، رب العالمین کتنا زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ رب العالمین ہی ہے۔ رب العالمین کس کے اوپر رحم کرتا ہے، رب العالمین کی رحمتیں کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ رب العالمین قرآن کریم میں بالکل واضح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ ہی بہترین محافظ ہے، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 64 نمبر کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون کی 118 نمبر کی آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم میرے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کیونکہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آپ حدیث بھی پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7439 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ شفاعت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فیقول اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت الملائکہ وشفع النبیون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر لیں گے، تمام نبی شفاعت کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وَلَمْ يَبْقِ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ رب العالمین جو ارحم الراحمین
الراحمین ہے وہ باقی ہے، رب العالمین بندوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ وہ بندہ جو جہنم کے اندر ہوگا، جس نے ایک بھی نیکی کا کام نہ کیا ہوگا، رب العالمین اس بندے کو بھی جہنم سے نکالے گا اور اسے آب حیات جو جنت کے قریب ایک نہر ہے اس نہر کے اندر پھینکے گا۔ یہ رب العالمین کا یہ بندوں کے اوپر احسان ہے، کیونکہ رب العالمین نے لفظ رحمت کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے رب العالمین دنیا کے اندر بھی بندوں کو معاف کرتا ہے، اور قیامت کے دن وہ بندے جو شرک سے بالکل پاک و صاف ہوں گے، ایسے بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی، ایسے بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے اور رب العالمین انہیں جنت کے اندر داخلہ فرمائیں گے، اور یہ اہل جنت انہیں پہچانیں گے۔ اہل جنت کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی ایک بھی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، رب العالمین نے انہیں جہنم سے آزاد کیا ہے، رب العالمین نے انہیں معاف کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے کن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا؟ جو شرک سے بالکل پاک و صاف ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ قیدی آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آتے ہیں، اس میں سے ایک عورت ہوتی ہے جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنے بچوں کی تلاش میں نکلتی ہے، اور جب تلاش کرتی ہوئی اپنے بچے کو پا لیتی ہے تو اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور اپنے سینے سے چپکاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اے عمر بن خطاب بتاؤ یہ عورت اپنے اس بچے کو جہنم کی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم یہ عورت اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ هذه بولدها، کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں بے عبادی سے مراد یہاں پر مومنین بندے ہیں، مومنین بندوں سے اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ مومنین بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں قیامت کے دن خاص ہوگی مومنین کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے انہو لا یحب الکافرین، کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کی جو رحمتیں ہیں وہ قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی؟ جو مومنین ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر شرک جیسے ناپاک چیزوں کو اپنے زندگی کے اندر جگہ نہ دی ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین بھی شفاعت کریں گے، اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یہ دنیا کے اندر سارے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر چیز کو شامل اور حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر کشادہ ہے، میری رحمت جو ہے ہر چیز کو گھیر رکھتی ہے۔ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کے اوپر کشادہ ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور میں اس رحمت کو قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا، ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دوں گا جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، جو اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والے ہوں گے۔ انہی لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی، یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر شامل ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں سے قیامت کے دن عذاب ٹالا نہیں جائے گا، مجرموں کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا، مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نبی کو جھٹلانے پر رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب بھی خاص کر رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنے عذاب کو تیار کر رکھے ہیں جو نبی کو جھٹلائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کا حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے رب العالمین تیری رحمت اور تیرا علم جو ہے وہ ہر چیز کو احاطے کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور رحمتی ربنا وسعت کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، رب العالمین ان لوگوں کو معاف فرما، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے بالکل قریب ہیں، وہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب العالمین کتنا زیادہ رب العالمین اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، اور رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کتنی جگہ پہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے، تقریباً قرآن کریم کے اندر 200 جگہ پہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں کو بخشنے والا ہے، رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ یہ ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہے جو بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میں سے ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ قریب المرگ تھا، مرنے کے بالکل قریب تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغامبر کو بھیجا، ایک خبر پہنچانے والوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے باپ کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ میرا بچہ قریب المرگ ہے، نبی کا نواسہ قریب المرگ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام کو پیغامبر لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغامبر سے کہتے ہیں کہ اے پیغامبر جاؤ میرے بیٹی سے سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام پہنچانے والے کو اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا تھا ان للہ ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده باجل مسمى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور یاد رکھے موت کا وقت مقرر ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، لہذا اے میری بیٹی تو صبر سے کام لینا اور رب
रब्बुल आलमीन से अजर सवाब का उम्मीद रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह के हबीब है और हबीब की बेटी है और हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है, करीबुल मर्ग है, मरने के करीब है। उसके बाद पैगाम्बर को हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर दोबारा भेजती है, कसम दिला करके भेजती है, जाओ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो आने के लिए। कसम का हवाला देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ में तशरीफ लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस नवासे को अपने गोद में बैठाते हैं। वो बच्चा करीबुल मर्ग है, मरने के करीब है, वो छटपटा रहा है, वो बच्चा बिल्कुल मरने के करीब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है, आपके आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले को याद रखिए। अल्लाह के नबी सूरह आराफ की 56 नंबर की आयत में अल्लाह बयान फरमाता है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि अल्लाह की रहमतदार वाले हैं, अच्छे चाल चलन वाले हैं, ऐसे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें जो हैं ऐसे लोगों के बिल्कुल करीब है। इसी तरीके से जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, रसूल की फरमा बरदारी करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें खास होती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर की 56 नंबर की आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रसूल की अताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाई जाए। इसी तरीके से जो लोग नेक अमल करना चाहते हैं, एक होता है अमल करना, एक होता है अमल सालेह करना। जो लोग अमल सालेह करते हैं यही लोग कामयाब हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें इन्हीं लोगों के ऊपर नाजिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह जासिया की 30 नंबर की आयत में अल्लाह बयान फरमाता है, फअम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फयदखिलुहुम रब्बुहुम फी रहमति ज़ालिका हुवल फौज़ुल मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए व अमिलुस सालिहात, और ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल किया, फयदखिलुहुम रब्बुहुम फी रहमति, ऐसे लोगों को ही अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों में दाखिल फरमाएगा, अपनी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। ज़ालिका हुवल फौज़ुल मुबीन, और जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों में दाखिल फरमाएगा, जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नतों के अंदर दाखिला फरमाएगा, अल्लाह खुद फरमाता है कि ज़ालिका हुवल फौज़ुल मुबीन, ये खुली हुई कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिनको अल्लाह तबारक व तआला जन्नतों के अंदर दाखिला नसीब फरमाएगा। अल्लाह हम सबको जन्नतों के अंदर दाखिला नसीब फरमाए, आमीन। इसी तरीके से जो लोग इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, बार बार अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में तौबा करने वाले हैं, बार बार रब्बुल आलमीन के दरबार में अपने गुनाहों की माफी करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाता है। अल्लाह खुद सूरह नहल के अंदर 46 नंबर की आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लौला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं तलब करते ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतों की बारिश नाजिल की जाए। इसी तरीके से मोमिनों के दरमियान जो लोग सुलह कराते हैं, मुसलमान भाइयों के दरमियान अगर किसी तरीके का ना इत्तेफाकी है, किसी तरीके का कोई झगड़ा है, अगर ये लोग इसको सुलह कराते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें खास होती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ऐ वो लोगों, इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, लिहाजा अगर अपने भाइयों के दरमियान किसी तरीके का कोई चीज हो जाए, अपने भाइयों के दरमियान किसी तरीके का बेताल्लुकी हो जाए, तो उनके दरमियान तुम इस्लाह करा दिया करो। फअस्लिहू बैन अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करा दिया करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतों की बारिश नाजिल की जाए।
اسی طریقے سے اگر مصیبت کے وقت کوئی بندہ صبر کر جاتا ہے، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اگر کوئی بندہ صبر کر جاتا ہے، ایسے بندوں کے اوپر بھی رب العالمین کی رحمتوں کی جو بارش ہوتی ہے ان کے اوپر بھی نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی 155 نمبر کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہدایتیں مل چکی ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو امر بالمعروف کا کام انجام دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کے اوپر خاص ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کی 71 نمبر کی آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کیوں بھائی ہیں؟ یامرون بالمعروف، کیونکہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاة، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاة، زکات ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، انہی لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ کن لوگوں کے اوپر؟ جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں خاص ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، میں موضوع کو طویل کرنا نہیں چاہتا، آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں اور دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ ان کے اوپر بھی کچھ وقتوں کے لیے اللہ کی رحمت نہیں تھی اور وہ رب العالمین کی بارگاہ میں گر گرا کر کے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب العالمین ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، رب العالمین ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمیں اپنے آغوش رحمت میں نہیں لیا تو ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں گر گراتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو رسول بنایا ہے، وہ بھی پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں، وہ بھی رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا نقشہ سورہ ہود کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال نوح ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا تذکرہ کیا ہے اور نوح رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، رب العالمین ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اس چیز کے سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہیں تھا، مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا، میں نے تجھ سے سوال کیا، رب العالمین ہمیں معاف فرما، اپنے آغوش رحمت میں لے لے ورنہ ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمیں اپنے رحمتوں کے اندر داخلہ فرمائے، رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر خاص ہو، رب العالمین کی جو رحمتیں ہیں ہمیں دنیا کے اندر بھی خاص ہو اور رب العالمین کی رحمتیں قیامت کے دن بھی رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر خاص ہو۔ اسی طریقے سے یاد رکھے یہ ہمارے موضوع کا ایک حصہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ہمارے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے مختصر انداز میں ہم بیان کریں گے کیونکہ علماء کرام اسٹیج پہ آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین
ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی 107 نمبر کی آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی چرند پرند ہیں، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جدوجہد یا کسی ٹریننگ کے ذریعے سے آپ کو یہ نہیں ملا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ سورہ آل عمران کی 159 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے وہ لوگوں میں تو رحمت ہی ہوں جسے ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ رحم دل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ 6808 نمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ ہم عمر نوجوان رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے 20 دن قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں ویسے یہ جو صحابہ آئے ہیں یہ بھی اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ بڑے رحم کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ سے کہا ارجعوا الى اہلیکم فعلموہم ومروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی واذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم ثم لیؤمکم اکبرکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تمام صحابہ سے ارجعوا الى اہلیکم، تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، فعلموہم انہیں بھی تعلیم دو، ومروہم اور میرے احکامات ان تک پہنچاؤ، وصلوا کما رأیتمونی اصلی اور نماز اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَإِذَا حَضْرَتِ الصَّلَاةِ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے، ثُمَّ لَيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرَكُمْ اور جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ 20 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے گھر سے دور رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ رحم دل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور دیگر انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ دیگر انبیاء جو تھے اپنی امتوں سے جب مایوس ہو جاتے تھے، اپنی امتوں سے جب خفا ہو جاتے تھے، اپنی امتوں سے جب ناراض ہو جاتے تھے تو ان کے خلاف بد دعا کرتے تھے، ان کے خلاف لعنتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ سورہ نوح کی آیت ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے سورہ نوح کی 26 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال نوح ربی لا تذر، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کیا، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اگر ان کافروں کو اس سرزمین پہ رب العالمین انہیں مت چھوڑنا، انک ان تذرہم اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یضلوا عبادک یہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اور اس روئے زمین پر کوئی
فاسق اور فاجر کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے خلاف بددعا کی تھی، نوح علیہ السلام کی یہ ناراضگی تھی۔ نوح علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام سے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑیوں سے خون بہایا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہاڑوں کا فرشتہ آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دے ان لوگوں کو میں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک باللہ شیئا۔ نہیں، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے جو پہلو تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کرنے والے تھے۔ نبی کو جس نے مارا، نبی اسے بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دشمنان اسلام کو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہبہ کے طور پہ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا۔ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ جانتے ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا تذکرہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بیت المقدس کے اندر موجود ظالم قوم کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ نہ کر سکے، اور ان کے قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ جائے، آپ کا رب جائے، ظالم قوم سے قتال کرے۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور رب العالمین کے دربار میں فریاد کرتے ہیں قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے رب العالمین میرے درمیان اور ان فاسق قوم کے درمیان تو فیصلہ کر دے۔ لیکن رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی قوم کے اوپر بد دعا نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بے بسی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اللہم اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو بخش دے، اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ لوگ نا اہل علم ہے، یہ لوگ علم سے ناواقف ہے، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ اس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کے اوپر رحم کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑا پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک حدیث سناؤں گا اور اپنی جگہ لوں گا کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا اس کے امت کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اور ہر نبی نے اپنی دعا میں جلد بازی کر لی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دعا کو مؤخر کر رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا کو قیامت کے دن کے لیے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا کر کے رکھے۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اپنی امت کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے، لیکن نبی کی شفاعت ان لوگوں کو ملے گی فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جس کی موت اس حالت میں ہوئی ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کی پوجا نہیں کرتا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نظر و نیاز نہیں کرتا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتا ہوگا، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔